بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور خصوصاً میری قابل احترام ماں اور بہنوں، عورت کے حوالے سے اور گھر کے حوالے سے نہایت اہم بات چیت آپ حضرات کے سامنے کرنی ہے۔ ہر آدمی یہ سوچتا ہے، بولتا ہے، کہتا ہے، چاہتا ہے کہ میرا گھر پرسکون ہو اور میری بیوی اور میرے بچے پرسکون ہوں، میری بیٹی اور بہن کا گھر پرسکون ہو، گھروں میں امن ہو، چین ہو، سکون ہو۔ تو اس کے لیے چار باتیں ضروری ہیں۔ اسی موضوع پر آج بات چیت ہوگی۔ جو گھر کو اور قبر اور آخرت کو جنت نظیر بنانا چاہے، پرسکون بنانا چاہے، تو گھر کے لیے، دنیا کے لیے چار اصول ہیں، آخرت کے لیے چار اصول ہیں۔ آخرت کی کامیابی کے لیے چار باتیں ہیں، دنیا کی کامیابی کے لیے چار باتیں ہیں۔ جو آدمی اپنی بیٹی اور بہن کو سمجھا دے، یہ اصول اپنی بہو اور بھابھی پر فٹ نہ کرو، یہ اصول اپنی بیوی سے اس کا تذکرہ کر لو، بیوی کو سمجھاؤ اور بیٹی بہن کو خصوصاً سمجھاؤ کہ آپ نے اس طرح چلنا ہے کسی کے گھر میں جانے کے بعد، اور بھابھی اور بہو پر یہ اصول فٹ نہ کرو۔ اگر چار باتوں پر ایک عورت عمل کرے، یہ پرسکون رہے گی، پرامن رہے گی، گھر امن کا گہوارہ ہوگا، باہمی چپقلش اور خلفشار نہیں ہوگا، ذہن آمادہ فساد نہیں ہوگا، پرسکون زندگی ہوگی۔ اس کے لیے پہلی بات جو ہے، عورت میں ایک صفت ہونی چاہیے تقوی، دوسری بات خاموشی، تیسری بات خدمت، چوتھی بات خاوند کی گھر کی باتیں والدین کو نہ سنائیں۔ خاوند کی گھر کی باتیں اپنے والدین کے گھر نہ سنائیں۔ چار باتیں۔ پہلی بات تقوی ہے۔ جتنی ہمارے اوپر تکلیفیں آتی ہیں نا، ہم نے کہیں نہ کہیں گناہ کیا ہے، گناہوں کی وجہ سے تکلیفیں آتی ہیں، تو عورت تقوی اختیار کرے۔ تقوی ایک ادنا تقوی ہے، حرام سے بچے، فرائض کا اہتمام کرے، یہ ادنا تقوی ہے، کم از کم اس پر تو عمل کرے نا۔ اور دوسری بات خاموشی، جواب نہ دے خاوند کو، نہ ساس سسر کو۔ اگر ان کا موقف غلط ہو، اس وقت چپ نہ کہے، چپ رہے، کچھ نہ کہے، اور اپنی صفائی بھی پیش نہ کرے، صفائی بھی جواب ہے۔ بعد میں آرام سے جب ان کا موڈ ٹھیک ہو جائے، ان کو پیار و محبت سے کہو کہ میں ایک بات کرتی ہوں، اجازت ہے، پھر اپنا موقف بیان کریں۔ تو نمبر ایک تقوی، نمبر دو جواب نہیں دینا ہے۔ مردوں کو بھی چاہیے کہ لوگوں کے سامنے نصیحت نہ کرے، النصیحۃ فی المجلس فضیحہ، لوگوں کے سامنے کسی کو نصیحت کرنا ہے، اس کو ذلیل کرنا ہے، لوگوں کے سامنے مارے بھی نہیں، گالی بھی نہ دے، اس سے وہ جواب دیتی ہے، اکیلے میں سمجھائے۔ نمبر ایک تقوی، دو خاموشی، جواب بالکل نہ دے۔ نمبر تین خدمت۔ اگر وہ خدمت نہیں کرے گی تو خاوند کے دل کو کس طرح کنٹرول کرے گی، قبضہ کس طرح کرے گی؟ خدمت اور خاموشی سے خاوند کے دل کو پکڑو، اس پر قبضہ جماؤ۔ کونی لہو امتن یکون لک عبدہ۔ عورت خاوند کے لیے نوکرانی بن جائے، اما بن جائے، تو وہ اس کے لیے نوکر بن جائے گا۔ تو خدمت۔ ایک عورت نے، عرب عورت نے بیٹی کو نصیحت کی کہ خاوند کی آنکھ، ناک اور کان کا بھی خیال کرو۔ بیٹی نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ خاوند کا جو کان ہے نا، وہ بھی آپ کے بارے میں غلط بات نہ سنے، نہ آپ سے غلط بات سنے۔ اس کی آنکھ آپ کے بارے میں کوئی عیب نہ دیکھے، آپ کے اندر کوئی عیب نہ دیکھے۔ اس کی ناک کا مطلب یہ کہ منہ کو بھی صاف رکھو تاکہ اس کو بدبو نہ جائے۔ دیکھو، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تقوی، خدمت، خاموشی۔ اور نمبر چار، خاوند کے گھر کی باتیں والدین کو نہ سنائیں۔ یہ سناتی ہیں، اور آج کل تو موبائل آ چکا ہے، فوراً ٹک کر کے خبر دے دی، یہ ہو گیا جی، لڑائی شروع ہو گئی۔ موبائل کا غلط استعمال، ظالمانہ استعمال۔ تو چار باتوں پر عورت عمل کرے، آپ کی بیٹی اور آپ کی بہن اور بیوی کو پیار سے سمجھاؤ۔ خدمت، خاموشی، تقوی، اور خاوند کی باتیں گھر پر اپنے والدین کو نہ سنائیں۔ اور آخرت کے لیے چار باتیں کہ عورت
جنت میں چلی جائے، پرسکون زندگی گزارے، اس کے لیے المرأۃ اذا صلت خمسہ، عورت جب 5 وقت نماز پڑھے، وصامت شہرہا، اور رمضان کے روزے رکھے، واطاعت بعلہا، اور خاوند کی جائز بات مانے، واحسنت فرجہا، اور شرمگاہ کی حفاظت کرے، فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت، جنت کے 8 دروازے جس دروازے سے داخل ہو جائے داخل ہو جائے۔ بس 4 کام ہیں۔ نیک عورت نیک خاوند سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گی۔ کیوں؟ نیک عورت کے والد صاحب، بیٹے اور خاوند جو اعمال کرتے ہیں نا، اس کا ثواب بھی عورت کو ملتا ہے اور اپنا ثواب بھی ملتا ہے، اس لیے ڈبل ثواب ملتا ہے، بلکہ ٹرپل ثواب ملتا ہے، اس لیے جنت میں پہلے جائے گی۔ لہذا عورت ان 8 اصول پر جو ہے نا عمل کرے، اور مرد گھر آ کر سلام کریں، دعا پڑھیں، ہنسمکھ ہو کر آئے۔ لن یضرب خیارکم، تم میں سے اچھے مرد بیویوں کو نہیں مارتے ہیں۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہو، گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ لا تضرب امرأتک ضربک امیتک، اپنی بیوی کو اس طرح نہ مارو جس طرح لونڈی کو مارتے ہو۔ فلیتق الوجہ، جب مارو تو چہرے سے بچو۔ ہم زیادہ مارتے ہیں، مارتے ہی رہتے ہیں، یہ تشدد اور ظلم ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تھانی صاحب کو ایک آدمی نے کہا میں گھر آ جاتا ہوں تو میرے بچے دبک جاتے ہیں، بیوی چپ رہتی ہے، بات نہیں کر سکتی، اتنے ڈرتے ہیں۔ تو حضرت تھانی صاحب نے فرمایا آپ کتے ہو، جو بچے آپ سے ڈرتے ہیں، بیوی آپ سے ڈرتی ہے، آپ تو انسان ہیں، انسان ان سے ہے، آپ میں محبت ہونی چاہیے۔ لہذا اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عورتوں کے ساتھ بہت ظلم ہوتا ہے، بہت زیادتی ہوتی ہے، اور یہ زیادتی ہم کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو خاوندوں کو بھی چاہیے کہ عورت کو سب کے سامنے ذلیل نہ کرے، گالی نہ دے، طلاق کی دھمکی نہ دے، ذلیل نہ کرے، نفسیاتی اٹیک، سائیکالوجی ہٹ اس پر نہ مارے، اس کو بے عزت نہ کرے۔ اور جب اختلاف ہو جائے اور شدید ہو جائے اور ابھی جدائی ہونے والی ہے تو پھر بھی طلاق نہ دے، اگر دے تو ایک دے، لیکن بالکل نہ دے۔ پاک رب فرماتے فعظوہن، اس کو نصیحت کرو، اکیلے میں ماحول اچھا ہو، پھر بھی وہ بات نہ مانے، وہجرن فی المضاجع، بستر جدا کرو، ناراض ہو جاؤ اس سے، پھر بھی وہ نہ مانے، وضربوہن، تو مارو، قرآن میں ہے، بخاری شریف میں ہے، ضربا غیر مبرح، ایسا نہ مارے کہ داغ لگ جائے یا ہڈی ٹوٹ جائے، نہیں، معمولی مار، 3 مسواک، چہرے پر نہ مارے۔ پھر بھی اگر بات نہ بنے تو 2 طرفہ ایک ایک فرد جمع ہو جائے، ان کے درمیان صلح کرے، اگر صلح کی صورت بھی نہ بنے تو صرف 1 طلاق دے، 3 طلاقیں نہ دے، یہ جرم ہے۔ لہذا ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ قرآن و حدیث، خصوصاً سورہ نور، سورہ احزاب اور سورۃ الطلاق اور سورہ حجرات، یہ 4 صورتیں ہر مرد اور ہر عورت سٹڈی کرے اور اس پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔